بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل غوث اعظم قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے حروف ترقیہ میں سے حرف نون کے مخرج کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج کی اس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ حروف ترقیہ میں سے حرف را کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی نے پچھلی کلاس کو نہیں دیکھا تو پہلے آپ شروع سے آخر تک پچھلی کلاس کو دیکھ لیں، اچھے سن لیں، اور تاکہ آپ حرف نون کے مخرج کو اچھے سے جان سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ را کا جو مخرج ہے یہ سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ را کی ادائیگی میں غلطیاں کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ را یہ مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، تو لہٰذا ہمیشہ را کو موٹا ہی پڑھنا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جبکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ را یہ مرقق ہے، یعنی باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، تو ہمیشہ اس کو باریک ہی پڑھنا ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے، را یہ حروف مستعلیہ کے حروف میں سے نہیں ہے، را یہ شبہ مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ شبہ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کبھی پر بھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک بھی پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی پائی جاتی ہے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ را یہ اس کی صفت لازمی نہیں ہے، عارضی ہے، یعنی یہ بعض صورتوں میں تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ را یہ اس کو صرف موٹا ہی پڑھنا ہے، یا یہ کہنا کہ را کو صرف باریک ہی پڑھنا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ را اس کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ را کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے، کب باریک پڑھا جاتا ہے، یہ ہم بعد میں جانیں گے۔ فی الحال آپ را کی ادائیگی کے بارے میں جانیں، اچھے سے سمجھ لیں کہ اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں کہ را کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ دیکھیں، پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگ جاتی ہے تب جا کے را ادا ہوتا ہے۔ را کب ادا ہوتا ہے کہ پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگ جاتی ہے تب جا کے را ادا ہوتا ہے۔ اب اس قاعدے کو اچھے سے سمجھیں کہ اس قاعدے کے اندر بات آئی ہے پشت لسان کی۔ پشت لسان کسے کہا جاتا ہے؟ اگر آپ پشت لسان کو سمجھ لیں گی تو را کے مخرج کو سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پشت لسان یہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ پشت کہتے ہیں پچھلے والے حصے کو، اور لسان کہتے ہیں زبان کو۔ تو لہٰذا پشت لسان کا مطلب کیا ہے کہ زبان کا پچھلے والا حصہ، زبان کا پچھلے والا حصہ۔ تو اب یہ زبان کا پچھلے والا حصہ کون سا ہے یہ آپ سمجھیں۔ دیکھیں، یہ جو ہماری زبان ہے اس کو تھوڑا سا باہر کریں، پھر تھوڑا سا مائل کریں۔ مائل کیسے کریں گے؟ دیکھیں، آپ سکرین کے اوپر زبان کو باہر نکالا، تھوڑا سا بینڈ کیا، زبان کو باہر نکال کے اوپر کی طرف لے گئے، تو یہ جو پچھلا والا حصہ آپ کو سکرین پر امیج میں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پشت لسان کہا جاتا ہے۔ تو زبان کا یہ جو پچھلا والا حصہ ہوتا ہے، نوک کے ساتھ والا، رأس لسان کے ساتھ والا جو حصہ ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پشت لسان۔ جب یہ والا حصہ کہاں لگے؟ اوپر مقابل کے تالو سے لگے، تب جا کے را ادا ہوگا۔ اب بات آئی ہے مقابل تالو کی، تو یہ اوپر کا مقابل تالو کہاں پر ہے؟ تو اب آپ اس کو آسان طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو آگے والے، سامنے والے دو دانت ہیں جن کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، ثنایا علیہ کی جو جڑ ہے، جڑ کے بعد سیدھا آپ دیکھیں جو جڑ کے ساتھ تالو ہے، سخت تالو ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقابل کا تالو۔ جب زبان کا بیک سائڈ، جب زبان کا پچھلا والا حصہ زبان کی پشت اوپر کے مقابل تالو سے لگے گی، تب جا کے را ادا ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں را را۔ اب آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ را کی ادائیگی میں تکرار بالکل بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے را کو کیسے ادا کرنا ہے کہ زبان اس کی پشت زبان کی مقابل کے تالو سے صرف ایک بار لگے اور فوراً را ادا ہو جائے گا۔ تو آپ پڑھیں را را، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس میں را میں تکرار نہیں کریں گے۔ رب رب
رب العالمین نہیں پڑھیں گے. کیسے؟ رب العالمین نہیں پڑھیں گے. یہ رب جب کہیں گے تو یہ تکرار پیدا ہو جائے گی اور یہ غلط ہو جائے گا قرآن پاک کے اندر. تو تکرار نہیں ہونی چاہیے اس میں را کی ادائیگی میں. بس صرف تھوڑا سا زبان کا پچھلے والا حصہ جو ہے مقابل تالو سے لگے اور ہٹ جائے تو را ادا ہوگی. کیسے پھر پڑھیں گے؟ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس کو رب العالمین پڑھنا ہے. اچھا، جہاں پر جو ہے را ایک بار ہے تو ایک بار ہی پڑھنا ہے. اگر کہیں پر دو مشدد ہے تو پھر کیا کریں گے؟ 2 بار پڑھیں گے. اب رب العالمین میں کیا کرنا ہے؟ ایک بار ہی را ہے، اس کو ایک بار ہی پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ رب العالمین، رب العالمین. اب زبان کے پچھلے والے حصے کو صرف ایک بار اوپر مکمل جو ہے مقابل تالو سے لگائیں گی تو را ادا ہو جائے گا. را جو ہے یہ ایک ایسا حرف ہے کہ جو کبھی تو پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا کہ پر کب پڑھا جاتا ہے؟ جب جس را کے اوپر زبر ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، یا پھر را کے اوپر پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے. اگر را کے نیچے جو ہے کسرہ ہو یعنی زیر ہو تو پھر جو ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ باریک پڑھا جاتا ہے. آپ کو جو ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. باقی اور جو پر اور باریک کے اعتبار سے قواعد ہیں را کے بارے میں تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہم الگ سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے. فی الحال آپ چند مثالوں کے ذریعے جو ہے اس کی مشق کریں. آپ پڑھیں جیسے را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. اب اسی طریقے سے را حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ایر، حمزہ را پیش ار، ار ایر ار. اور اب اگر کہیں مشدد آ گیا تو پھر 2 بار پڑھیں گے. تو جیسے الرح، الرح، راح زبر رح، الرح. ٹھیک ہے، رح. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم. تو تکرار نہیں کرنا. اگر آپ سیکھنے کی غرض سے را میں تکرار کریں گے تو سیکھنے کے لیے کریں، لیکن قرآن پاک کے اندر جو ہے تکرار بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را زبر را یہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را زیر ری کسرہ ہے، اس کو باریک. را پیش رو یہ ضمہ ہے یعنی پیش ہے تو اس کو پھر پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبان کی جو پشت ہے، پشت لسان کو آپ نے مقابل کے تالو سے لگانا ہے تو را ادا ہو جائے گا. آپ نے اس سبق کی بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ را کی ادائیگی جو ہے اچھے طریقے سے آپ کو آ جائے. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ کو جو ہے یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اس کلاس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.